مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ کہتے نہیں یہ کہانیاں اپنی کون رکھو، شرک کا کوئی خوف ہی نہیں رہا. اچھا نہیں خوف ہے تو یہ صحیح مسلم میں کیوں حدیث ہے، صحیح بخاری میں، کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے کیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا. تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو تو گارنٹی ہے وہ میں شرک نہیں کرے گی، تو آپ یہ ہمیں نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ حدیث بخاری مسلم میں کیوں ہے کہ آپ اپنی وفات کے دنوں میں اپنے چہرہ مبارک سے چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. اور اس کے آگے حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم زائرین کی زیارت کے لیے اوپن قبر کو چھوڑ دیتے، لیکن حضور ہمیں ڈرا رہے تھے اس لیے ہم نے اوپن زیارت کے لیے قبر کو نہیں چھوڑا بلکہ حجرے کے اندر ہی رہی. اب تو خیر وہاں اجازت سے بھی کوئی نہیں اندر جا سکتا. تو کسی کو نہیں پتا تھا مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. تو اس پہ میری پوری یوٹیوب پہ ویڈیو پچھلے دنوں ریکارڈ ہوئی ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. یہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اور صحابہ کے پیٹرن پہ چلنے والی ایک خاص اسکول آف تھاٹ کو یہ بات کی تھی کہ قیامت تک ایک میرا امت کا گروہ ایسا ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. باقیوں کے لیے نہیں آیا، وہ تو ابو داؤد میں خود ہی آپ کہتے ہیں 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. حضور اس زمانے میں وہ صحابہ تھے جن سے شرک کا خوف نہیں تھی، اور صحابہ کے زمانے سے قیامت تک ایک گروہ. ورنہ تو یہ خود بھی مانتے ہیں کہ نصیریہ جو علی اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت وہ یہود و نصارہ کا گروہ ہے، کوئی شیعہ سے نکلا ہے. قادیانی جو ختم نبوت میں شرک کر رہے ہیں سنیوں سے نکلے ہیں. اور حلولیہ جن کو کشف المعجوب میں خود علی اجمیری صاحب نے کہا یہ گمراہ فرقہ ہے جو کہتے ہیں بندے کے اندر اللہ گھس جاتا ہے، یہ شرک نہیں ہے. اور وہ انہوں نے لکھا ہے یہ اہل سنت کے جو گمراہ فرقے ہیں ان میں سے ایک فرقہ ہی ہے. خود انہوں نے مانا ہے کہ سنیت جڑے 12 فرقے نے 10 حق ہوتے نے 2 گمراہ نے، انہیں حلول ہوئی ہے جو حلول کا عقیدہ رکھتا ہے. تو یہ شرک تو ہوا ہے. اور اس حدیث کی شرح آپ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری پڑھ لیں یا عمدۃ القاری جو ہے پڑھ لیں بدر الدین عینی کی، دونوں نے لکھا ہے کہ یہ پوری امت کے لیے گارنٹی نہیں ہے، خاص طبقے کے لیے ہے، ادروائز امت میں لوگ شرک میں مبتلا ہوئے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو ان کی شفاعت قبول کر لی جائے گی. تو جنازہ تو پڑھتے ہی مسلمان ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ الانعام کی آیت نمبر 82 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک نہ کیا وہی قیامت والے دن امن میں ہوں گے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شرک کون نہیں کرتا ہوگا، ظلم کون نہیں کرتا ہوگا؟ وہ صحابہ تو چھوٹے سے گناہ کو بھی ظلم سمجھتے تھے. تو حضور نے فرمایا یہاں ہر ظلم نہیں، اس ظلم سے مراد ہے ان الشرک لظلم عظیم. سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 تلاوت کی نبی علیہ السلام نے کہ یہاں شرک یعنی جو ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے اس کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ امن میں ہوگا. باقی گناہوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ٹالریٹ کر لے گا. اور سر وہ جو حدیث ہے ترمذی میں اور مسند احمد میں کہ جو شخص 10 دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، فجر اور مغرب کے بعد بغیر پاؤں بدلے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی سوائے یہ کہ وہ شرک خود ہی کر لے. اس میں یہ الفاظ ہے. تو حضور کو تو کہنا چاہیے شرک ختم ہو گیا تو پھر شرک کہاں سے کر لے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی اگر کوئی شرک کر رہا ہے نا تو بے شک وہ نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے یا موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے کوئی فرق نہیں پڑنا اگر ساتھ وہ شرک کر رہا ہے. جو سورہ یوسف میں آیا کہ اکثریت لوگوں کی اللہ پر اس حال میں ایمان لاتی ہے کہ وہ شرک بھی کر رہی ہوتی ہے ساتھ. چلو مسلمان تو برا مانیں گے، غیر مسلم اللہ کو مان بھی رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں ساتھ. کرسچن اللہ کو مان رہے ہیں، ہندو اللہ کو مان رہے ہیں، ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں.